افغانستان کے سٹیزنز جو یہاں سے نکالے جا رہے ہیں کافی ناراض ہیں، اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان وہی کرے جو وہ خود برداشت کر پائے۔ اب ہوگا کیا؟ آئندہ پاکستان کے اندر حملے ہوں گے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ میں تو حیران ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ آنے والے 4-5 سال میں افغانستان ہم سے بہت آگے نکل جائے اور انڈیا ان کا ساتھ دے گا۔ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے بھی یہی کہا، اس نے کہا خبردار آپ نے ان کو نکالا ورنہ اس کی کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ہوگا کیا؟ آئندہ پاکستان کے اندر حملے ہوں گے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ابھی بھی آج پاکستان میں ڈی اے خان میں جو ہے وہ ایک امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس پہ حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سارے علاقے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اٹیچ ہیں، ادھر آپ کو زیادہ چانسز ہیں۔ تو افغانستان کے جو سٹنگ وزیر اعظم ملا حسن نخون صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ وہ افغان ریفیوجیز کو ہراس کریں اور وہ ریفیوجیز کی جو مشکلات میں اضافہ کریں اور ان کے لیے ہارڈ شپس لے کے آئیں اور ان کو انوسینٹ لوگوں کو گرفتار کریں۔ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے بھی یہی کہا، اس نے کہا خبردار آپ نے ان کو نکالا ورنہ اس کی کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں۔ جناب افغانستان میں طالبان آئیں گے، اسلامک نظام آئے گا، پاکستان بھی اسلامک کنٹری، افغانستان بھی اسلامک کنٹری، ہم دو اسلامک کنٹری مل جائیں گے، ہم ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بنا لیں گے، انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا، پاکستان کی ٹیریٹری کو نقصان ہوگا تو ہم افغانستان سے ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی طاقت رکھ کے انڈیا پہ حملہ کر لو حملہ۔ تو 50 سال جنہوں نے سائنسدانوں نے ضائع کرتے رہے اس گل دے اوتے۔ آج افغانی ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ کہا ہے اور ہم نے کہا انہوں نے کہا ہے، خون صاحب نے کہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، جو بڑا کم بولتے ہیں، آپ کو کس نے حق دی ہے ان کو نکالے اپنے ملک سے، ان کے گھروں پہ حملے کریں، ان کے گھروں پہ ریڈ کریں، ان کی پراپرٹی کنفسکیٹ کر لیں؟ آپ کے اندر اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اور اس بارے میں بھی کافی جو افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور دوسرے لوگوں کافی ناراض ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں اس سے پہلے کہ آپ افغانستان پہ بات کریں کہ جو افغان مہاجرین پاکستان سے افغانستان واپس جا رہے ہیں ان کو اسلام آباد پولیس نے ان کا سامان چوری کر لیا ہے، اور اب اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن بٹھائی گئی ہے کہ یہ سامان کیسے چوری ہو۔ تو یہ تو پھر اس طرح یہ پاکستان میں تو یہ چلتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اٹس ناٹ اے نیوز۔ اس کی یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ میں خود اس حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح نکالا جاتا اسٹیج بائی اسٹیج، اور دوسرا ان کو چوائس دیے جاتے کچھ جو ہیں اس طرح کے، اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پولیس انوالو ہے۔ ویسے تو آپ کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں ایف آئی اے کی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہ خود لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لے رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا۔ ریئیکشن آپ نے جس طرح بتایا ان کے ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، بلکہ بارڈر کے اوپر کسی دہشت گردی کو بم مارنے کا بھی انہوں نے کچھ اس کو پکڑا ہے۔ اگر اس طرح کی چیز ہوئی تو پھر اس سے یہ چیزیں مزید خراب ہوگی۔ اس کو چاہیے تھا کہ کسی آرگنائز طریقے سے اور کوئی سسٹم کریٹ کر کے، اور جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو چوائس دیا جاتا ہے۔ میں یہ ایک اور بات بتاؤں، آپ کی جو 98% دہشت گردی بڑھ چکی ہے، ٹیررزم، اس کے مظاہرہ بھی کل ہوا ہے۔ گوادر کے اندر 14 فوجی جو ہے وہ شہید ہوئے، 14۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بم بلاسٹ ہوا ہے، 5 افراد وہاں مارے گئے۔ اپنے پاکستانیوں سے وہ شکوہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کو لوٹ رہے ہو، ان کے گھروں کی اسلام آباد کے اندر انہوں نے آپ بلڈوزر چلا دیے، غازہ میں جا کے جہاد کرنا چاہتے ہو، یہ بھی تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ تو یہ کس قسم کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے بھائی؟ یہ کس قسم کا اسلام اپلائی کر رہے ہو؟ وہاں پہ جہاد ٹھیک ہے، اور 76 سال میں آپ کا ایک بھی بندہ وہاں نہیں پہنچا جہاد کے لیے، کیونکہ وہ فلسطین کا مسئلہ آج کا تو نہیں، وہ تو بڑے عرصے کا ہے۔ آپ ایک بھی بندہ نہیں پہنچا، آپ نے ایک پانی کی بوتل تک نہیں بھیجی، جہاد صرف ٹویٹ سے کر دیتے ہو یہاں پہ بیٹھ کے۔ پاکستان گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا کہ بھائی جو جتنے بھی افغانی ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں، افغان جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، ڈیڈ لائن دے دی۔ ادھر سے اب افغانستان کے جو طالبان ہیں، افغان گورنمنٹ ہے، طالبان گورنمنٹ ہے، انہوں نے وارن کیا پاکستان کو کہ بھائی آپ یہ جو جس طریقے سے اپنا یہ کر رہے ہو ہمارے باشندوں کے ساتھ، ہمارے افغانیوں کے ساتھ، یہ بہتر نہیں ہے۔
ہاں ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، لیکن اس میں یہ لیکن بھیجا جائے. لیکن بھیجا جائے. اچھا بھیجا جائے کیونکہ 3 دہائیوں سے ہم نے ان کی ہاسپٹیلٹی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، اب ہمارے بھی کچھ ایشوز ہیں. ہاں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ زیادہ تر نہیں، کچھ لوگ ان کے جو ہے کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. ٹیررزم کا بھی ان پہ ایلیگیشن ہے. تو 10-15 دن ایکسٹینڈ کر دیں، لیکن بھیجنا چاہیے. اچھا ادھر 1 مہینے کی بھی ایکسٹینشن دے دیتے. میں کہتا ہوں 2 مہینے کے لیے 4 میں 1-2 چیزیں آپ نے ایک بات کی. ایک تو یہ کچھ لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، وہ تو میں سر عام کہتا ہوں کہ انہیں 2 مہینے کیا 10 دن کیا 1 دن کے اندر انہیں بھیج دینا چاہیے جدھر سے بھی وہ آئے ہیں جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. لیکن جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، اور آپ نے بولا 30 سال ہم نے 30-40 سال ہاسپٹیلٹی کی، ان کی خدمت کی یا انہیں یہاں پہ جگہ دی. آپ خود سوچیں 30-40 سال انہوں نے بھی تو ہمیں بزنس کر کے دیا. آج ان کی یہاں پہ مارکیٹس ہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ پاسبل مطلب جو انلیگل ہیں، جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، وہ تو سر عام میں کہتا ہوں جانا چاہیے. لیکن جو بزنس کر رہے ہیں وہ پاسبل ہے کہ یہاں سے جائیں؟ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بزنس والوں کو بھی ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ان کے بزنس ہیں، اسٹیبلش ہیں، لیکن ایز اے بزنس مین رہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا یہ ہے کہ اس کی آڑ میں جو ہے وہ ہاں اس میں ایک دوسرے معاملات بھی ہیں، صرف بزنس کو نہیں. یہاں پہ کچھ پولیٹیکل کنسرن بھی ہیں ہماری اسٹیٹ کو کہ وہ ہمارے بارڈر کو نہیں مانتے، ڈیورنٹ لائن کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ بارڈر کو نہیں مانتے. اور دوسرا ہے کہ کچھ ایس او پیز ہمیں دونوں اسٹیٹس کو طے کر لینے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے بارڈر کو مانیں. ہاں. ٹھیک ہے، اور باقی جو بزنس مین کے لیے اس کے لیے ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، لیکن بزنس مین کتنے ہوں گے؟ بہت کم ہوتے ہیں. سر آپ یہ دیکھیں اس مارکیٹ میں کھڑے ہیں، ادھر کتنے پشتون یا افغان بزنس مین ہوں گے؟ ادھر پیچھے تو پوری مارکیٹ ہے بڑی. امریکہ پر 9/11 حملے کے بعد جب امریکہ نے انویڈ کیا افغانستان کو، تو وہ پاکستان ہی تھا جس نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا، اپنے پورٹ سے امریکہ کے ٹروپس کو آنے دیا، اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے پاکستانی افغانستان کے اندر، اور ڈالر پکڑ کے افغانستان کا بہت نقصان بھی کیا. اور جب امریکہ افغانستان کے اندر بامبنگ کرنے لگا تو لاکھوں افغانی ریفیوج لے کر پاکستان کے اندر آئے، جو کہ پاکستان کا ہی کیا کرایا تھا. اور اسی وجہ سے مجبوری میں انہیں پاکستان کے اندر شرن لینی پڑی. اور اب جب افغانستان سے امریکہ نے پل آؤٹ کر لیا ہے اور طالبان کی گورنمنٹ وہاں بن چکی ہے، تو پاکستان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ انکریز ہو جائے گی، اور جو افغان طالبان ہیں وہ نہ صرف انہیں کشمیر میں ہیلپ کریں گے بلکہ جو پاکستان کے اندر TTP ہے اس کو بھی روکیں گے. لیکن افغان طالبان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد فرسٹریشن میں آ کے جو لگ بھگ لاکھوں ریفیوجیز تھے پاکستان کے اندر افغانستان کے، ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے بولا کہ جلد سے جلد ایویکویٹ کریں اور واپس اپنے ملک جائیں. اس پر افغان لوگ کافی غصہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو طالبان ہیں وہ بھی کافی غصہ ہے، کیونکہ سارے افغانس کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کے اندر ریفیوج لی وہ کوئی خوشی میں نہیں لی، بلکہ یہ صرف اور صرف پاکستان کا ہی کیا کرایا تھا. پاکستان آرمی کے جنرلوں نے ڈالر پکڑے اور افغانستان کو سول وار میں ڈھکیل دیا. اس وجہ سے افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں شرن لینی پڑی. اور اب جب وہ وہاں سیٹل ہو چکے تھے، ایسے میں اچانک سے پاکستان گورنمنٹ نے بولا کہ اپنے دیش واپس چلے جاؤ، جس کی یونائٹڈ نیشن نے بھی آلوچنا کری ہے اور دنیا بھر سے اس کی آلوچنا ہو رہی ہے. اور اس پر اب طالبان کیا ریئیکٹ کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن طالبان جو بھی ریئیکٹ کرے گا وہ پاکستانی آرمی کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوگا.